بہرحال میں طفل مکتب ہوں، تقریر میرا پیشہ نہیں ہے، نہ میں اس حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہوں. بس یہ عرض کروں گا کہ جو حسن مہدی نے اس حوالے سے مجھے مدعو کیا تھا، وہ خیال یہ پیش کیا تھا کہ کیونکہ میں بہت پرانا لگتا ہوں اپنے چہرے گورے سے بھی، تو میرے پاس یقیناً ایک تاریخی حوالہ ہوگا اس شہر کی عزاداری کے حوالے سے. اس ادارے میں سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ یہ جو ادارہ شریعت الحسین ہے یہ دن دنی رات چوگنی ترقی کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ وسیم نے کہا کہ یہ سب توفیق الہی پر مبنی ہوتا ہے. آج جب آپ اس فرش عزا پر ہیں تو یہ سوائے دعائے سیدہ کی اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے. اور یقیناً اس سلسلے کو اس طریقے سے جاری و ساری رہنا ہے. دنیا میں یہی ہوتا چلا ہے، لوگ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے. آج جس طرح کی ہم اپنی شیعت کی آبادی کو دیکھتے ہیں، یقین جانیے یہاں کچھ افراد ایسے ہی بیٹھے ہیں جو میری بات کی تائید کریں گے. میں انہیں بزرگ نہیں کہوں گا کیونکہ مجھ سے عمر میں 1 آدھ سال چھوٹے ہیں مجھ سب. بہرحال یہاں پہ اور میرے حمور بھی ہیں، احباب بھی میرے، اور وہ اس بات کی بھی گواہ ہوں گے. اور میں چاہتا یہ تھا کہ کاش ایسا ہو جائے کسی دن کہ جو آج کی اس نسل کے جو بچے ہیں کبھی ان سے مخاطب کرنے کا موقع ملے. انہیں اس بات کا تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کتنی نعمتیں میسر آ رہی ہیں. اب یہ وہ دور تھا بھیا کہ جب بمشکل تمام اگر 15 نفوس کہیں جمع ہو جائیں تو وہ بہت بڑا مجمع سمجھا جاتا تھا. اور آج عالم یہ ہے کہ تقریباً 7,000 8,000 9,000 کے قریب شیعت کی آبادی ہے جی ٹی اور اس کے سراؤنڈنگ میں. مجھے اسٹیٹسٹکس کا تو نہیں علم ہے، لیکن بہرحال گویا صاحب جو ہے اس معاملے میں بہت انشاءاللہ مشاہیر ہے، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے. تو یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی صدقے میں یہ معاملات یہاں تک پہنچے ہیں. وہ ایک دور تھا کہ ایک کمرے میں بیچ میں چادر ڈال دی جاتی تھی، اس طرف خواتین بیٹھتی تھیں، اس طرف حضرات بیٹھتے تھے، اور بمشکل تمام 10-15 لوگ ہوئے اور وہ مجلس منعقد ہو گئی. اس زمانے میں ٹیپ وغیرہ کسی کے لے آئے گئے، تو رائے صاحب کا وصول لیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر معجزاتی طور پر ہمارے درمیان میں جو مولا کی طرف سے کرم نوازی رہی کہ انتہائی 2 میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پائے کے مرثیہ اور نوحہ پڑھنے والے حضرات، جن میں سلطان بہادر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. آپ ان کو سماعت فرمائیں گے. اور سامع جعفری کے اندر بیچارے علی ہیں، بہرحال ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. عزاداری نے ایک طویل سفر طے کیا ہے. میرے پاس وقت کتنا ہے؟ 2-4 منٹ ہے؟ آرام سے. تو وہ اس پورے دورانیے میں صرف فرق یہ ہوا ہے کہ جو تہذیبی اخبار ہے، جو ہم کہیں گے کہ عزاداری کی تہذیبیں، ان میں تھوڑی بہت تبدیلی آتی رہی ہے. اور اس میں کوئی یعنی پریشانی یا عجوبہ بات نہیں ہے. اس ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تہذیبیں بدلتی ہیں. تو جب ہم آئے تھے تو ہم جو پیکیج یا بیگیج جسے میں کہوں ہم لے کے آئے تھے، تو وہ اپنے دور کی ایک تہذیب تھی جو ہم اپنے ساتھ ہم نے یہاں اس کو منتقل کیا تھا. تو اس کا ایک دورانیہ تھا اور وہ ایک دورانیہ تک وہ قائم رہا. اس زمانے میں شاید آپ کو یقین آئے کہ آج کے دور سے کمپیئر کیجئے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اگر سال میں 4 افراد بھی اس شہر میں نظر آ جائیں ہجرت کر کے آنے والے تو وہ بڑی بات سمجھی جاتی تھی. آج ایک سال میں 400 لوگ آ جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ مجمع دیگر ہو گیا. اور اس زمانے کی جو تہذیبی اور جو تمدن ہمارے ساتھ جو ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے سپرد کیا وہ ہم لے کے شہر میں آئے تھے. تو جو صنف عزاداری تھی اور جو تہذیب عزاداری تھی وہ اسی طریقے سے رائج کی گئی تھی اس زمانے میں. اور ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلیں اور یہ بدلاؤ کوئی میں نے جیسے عرض کیا کوئی برائی میں شمار نہیں ہوتا ہے. یہ چونکہ ایک اپنے وقت کی ضرورت تھی، وہ ایک اپنے وقت کی ضرورت تھی. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلی بات جو میں اب نصیحت نہیں وصیت کرتا ہوں کیونکہ اب نصیحت کا دور گزر چکا ہے. اب عمر کی جس حصے میں وہاں وصیت اچھی معلوم ہوتی ہے کرتے ہوئے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اولیاء صاحب کے اس ادارے کو یا کسی بھی ادارے کے ساتھ اگر آپ منسلک ہو رہے ہیں تو صدق دل سے وہاں جائیے گا. اور یقین مانیے کہ آپ کو خود بخود دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں آپ کو سرخری حاصل ہوگی. نمود یا نام یا آپ شہرت یہ چیزیں آپ کا خود قدم چومیں گی اگر آپ کی نیت خالص ہے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی خلوص نیت ہونا چاہیے عزاداری کے خاص کر عزاداری کے معاملے میں. یہ اس کو غنیمت جانی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس
دنیا کے اس خطے میں جب خواب و خیال میں نہیں تھی بات کہ ایک وقت ایسا آئے گا، کوئی امام بارگاہ نہیں تھا، کوئی حلال کی دکان نہیں تھی، کوئی ایسا تہذیبی مرکز نہیں تھا. تو یہ جو کچھ شعور دیا گیا، یہ چونکہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ خواتین اس میں کہیں ہیں تشریف فرما لے یہ آواز ہو جائے گی کہ دیکھیے تربیت میں ماں کی لوریاں اور باپ کی شفقت اور تربیت کیسا ہوتی ہے. تو یہ صرف امام بارگاہوں کی ذمہ داری نہ سمجھیے گا. میں نے آج تک امام بارگاہوں سے ایسے عقیدے کی مضبوطی کو جرا پڑتے ہوئے یا اس کو جرا ملتے ہوئے نہیں دیکھا جو کہ گھر کی چار دیواری میں مائیں اور باپ اپنے بچوں کے ذمہ کرتے ہیں، جو ان کے سپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ گرومنگ ضرور ہوگی، لیکن بہرحال اس کی ابتدائی دور میں جو اس کی کیفیت ہے اس کو آپ کو گھر سے اس کی درستگی چاہیے ہوگی. اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ماشاءاللہ اتنے خوبصورت پڑھنے والے، میں تو یقیناً سوائے دعا کے اور کیا کہوں، میں نے آج دیکھا بچوں کو یہاں، اور اس میں کچھ بچے تو ایسے ہی جیسے ہی بیٹھے ہیں ہمارے شہزادے چھوٹے بھی ہیں. تو یہ اتنے 3-3 4-4 5-5 سال کے وہ بچے تھے جو ماشاءاللہ آپ جوان ہو کر کے عزاداری میں اپنا مقام رکھتے ہیں. اور یہ یقیناً شہزادی کونین کا صدقہ ہے کہ جو ہم اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آج میں زندہ ہوں. یہ میرے لیے بڑی کرم نوازی ہے پروردگار کی کہ اس نے مجھے یہ موقع عطا کیا کہ میں اپنے ان بچوں کو ان کی جوانی اور ان جوان بچوں کے بچوں کو دیکھنے کے قابل ہو سکا. اور وہ سلسلہ عزاداری کو جس خوبصورتی سے انہوں نے یہاں رواں دوا رکھا ہے، اس کی راج رکھیے گا. یہ بڑی قیمتی شے ہے، اس کو یوں ہی نہ لے لیجیے لائٹلی. یہ نصیبوں سے ملتی ہیں چیزیں، کیا کہنے، واہ 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 واہ. اور جس کے نصیب میں آ جائے گی وہ سرخو ہے دنیا میں بھی اور وہ سرخو ہے آخرت میں بھی. میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا. یعنی کبھی کسی موقع پر اگر کبھی زندگی رہی اور کوئی ایسا موقع آیا جس میں ہم عزاداری کے حوالے سے باقاعدہ ایک مذاکرہ منعقد کریں، ایک پینل بیٹھے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ ایجوکیشن ہے. اس میں یہ نہیں کہ میں اپنے وقت کے ادوار کو یا اپنے زمانے کی چیزوں کو زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش، یہ میری کوشش نہیں ہے، نہ میرا یہ مطمئن نظر ہے، بلکہ یہ بچوں کو بتانا ضروری ہے کہ یہ پورا سفر کیسے طے ہوا اور یہاں تک عزاداری نے کس طریقے سے بتدریج عروج پایا دھیرے دھیرے. تو ان کے علم میں جب چیزیں آئیں گی تو ان کا ایک تو کہتے ہیں نا کہ دل بڑا ہونا اور ان کی روح تازگی ہوگی کہ دیکھیے ہمارے آبا و اجداد نے کن محنتوں سے یہ درخت لگایا، اس کی آبیاری کی اور آج ہم یہاں تک پہنچے. تو پھر وہ اپنی ذمہ داری کو خود محسوس کریں گے کہ ہاں یہ کام آسان نہیں تھا. تو یہاں سے لے کر کے جو آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں اس شمع کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے اور یہ یقیناً بڑھیں گے. میں نا امید نہیں ہوں یا میرے ساتھی بھی نا امید نہیں ہوں گے جو میری ہم عمر ہیں، وہ اس بات سے تائید کریں گے کہ اب تک سوائے عروج کے ہم نے کوئی زوال نہیں دیکھا. یہ کرم ہے شہزادی کونین، یہ مولا حسین کی عطا ہے یقین مانیے. اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. بچے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان کبھی اس راہ سے اس راہ پہ چلے جاتے ہیں، لیکن چاہے وہ سید ہو یا غیر سید ہو، اگر اس کے دل میں محبت حسین ہے تو وہ 360 ڈگری کا ٹرن بنا کر کے واپس اپنے محور کی طرف بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ. جا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ ذمہ داری کسی اور نے رکھی ہے، ہم نے نہیں رکھی. کیا بات ہے بھائی، کیا ماں باپ کوشش کرتے ہیں تربیت میں، لیکن جنہوں نے ہاتھ تھاما ہے وہ امام زمانہ ہے. انشاءاللہ ہمارا مستقبل بہتر ہے، ہمارا حال بہتر ہے، ہمارا ماضی بہتر ہے. آپ سب کی محنتیں کاریگر ہوگی انشاءاللہ. اور جس طریقے سے حسن مہدی صاحب کو میں سلام کرتا ہوں، بہت ذہین آدمی ہیں، میرے چھوٹے ہیں لیکن میں ان کو بہت چاہتا ہوں. گوریا صاحب سے میری بہت تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی لیکن میں ان غائبانہ تعارف سے متاثر ہوں. وسیم کو تو میں جانتا ہوں بہت زمانے سے، اور جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں، بہت سے میرے افراد یہاں بیٹھے، دوست بیٹھے ہیں، یقیناً وہ سب میری بات کی تائید کریں گے. اور یکجا ہو کر کے دل جمعی کے ساتھ کسی بھی ادارے کے ساتھ خدا یہاں کوئی مقابلہ خوب سے خوب تر تو ہے لیکن کسی کو نیچا کرنے کی ضرورت نہیں. ہر ادارے کا احترام کریں، ان کے معاونین کا احترام کریں، جو کام کر رہے ہیں ان کا احترام کر کے وہ خدا میں حسین ہے، وہ عزاداری کے خاطر، تو ان کا ایک مقام ان کا مرتبہ ہے. میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ پروردگارن سکھ سلامتی کے ساتھ شاد و آباد رکھے. شہزادی کونین کے صدقے میں آپ اور آپ کے اولادیں پرورش پائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ.